علیکم۔ زندگی میں معنی اور مقصد کے نہ ہونے سے کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آج تھوڑی سی بات کی جائے گی۔ تو زندگی میں معنی اور مقصد کا ہونا بہت اہم شے ہے۔ ہم سب کبھی نہ کبھی اس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا، اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے، میرا کیا کردار ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے کرنے سے کیا ہوگا، میری زندگی میں جو نہیں ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے، کچھ بدل بھی جائے تو فائدہ کیا ہے، کسی چھوٹی سی تبدیلی سے کیا فرق پڑتا ہے، انسان مجبور محض ہے، اگر خدا ہے تو وہ کیا سب کیوں ہونے دیتا ہے۔ یہ سب خدا کا کیا دھرا ہے جو انسان کو مصیبت میں ڈال کر اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو ایسے کچھ خیالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، بلکہ خدا ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ سب کائنات بے مقصد الٹپ خود وجود میں آئی ہے، اس لیے کسی چیز کا کوئی سیرا نہیں، لہٰذا جو برا ہے وہ دوسرے انسانوں کا کیا دھرا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں مجبور محض ہوں، کچھ کر بھی لوں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اسے ایگزسٹینشیل وائڈ بھی کہتے ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں، اکثر اس سے نکل بھی جاتے ہیں۔ نوجوانی میں خاص طور پہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ انسان معنویت تلاش کرتا ہے، مگر کچھ لوگوں کی زندگی میں یہ حاوی ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ پختہ عمر میں اس کرائسس سے گزرتے ہیں۔ وجوہات کئی ہو سکتی ہیں۔ ایک زمانے تک مذہب نے اس خلا کو پاٹ رکھا تھا، انسان کو مقصد اور ربط اور سینس سمجھایا تھا۔ یہ سب امتحان ہے، تم برباد ہونے، برباد کرنے، تعمیر ہونے اور تعمیر کرنے کا پوٹینشیل رکھتے ہو۔ پوری اسکیم آف زندگی کو بدلنا مقصود نہیں ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے، تمہارے علاوہ بھی بہت سوں کے لیے امتحان گاہ سجی ہے۔ اپنے حصے کا پرچہ کرو اور عدم کو سدھارو، جہاں اصل بدلہ ملے گا۔ مگر گزشتہ صدی میں مغربی فلاسفہ نے مذہبی پیراڈائم کو فلسفیانہ نیریٹو سے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ نیٹشے نے خدا کو انسان کی بے بسی کے پہلوؤں کی جسٹیفیکیشن قرار دیا، یعنی کہ گاڈ آف دا گیپس، جو انسانی ریشنلٹی اور منافقت کے ہاتھوں میں مارا گیا۔ مگر اس نے دنیا کو خبردار کیا کہ مذہب کے یوں معطل اور رد ہو جانے سے وجودیت کا شدید بحران پیدا ہوگا۔ کوئی مقصد زندگی ہی نہ بن سکے گا تو زندگی کو کیوں برتا جائے۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان زندگی کا کوئی مقصد پیدا کرے، اپنے اصول وضع کرے، ورنہ زبردست تباہی آئے گی۔ یہ محض فلسفیانہ مشق نہیں تھی، ایک زندہ حقیقت کے طور پہ آشکار ہوئی۔ میں نے یہ جو کہ ڈاکٹر جویریہ ساجد صاحب جو ہیں ان کا میں آرٹیکل پڑھ رہا ہوں، جویریہ سعید صاحبہ، تو انہوں نے ایک سائیکالوجسٹ کا آرٹیکل پڑھا تھا اور شیئر کیا تھا، وہ تھا ایگزسٹینشیل کرائسس اس صدی میں، خصوصاً نوجوانوں میں شدت اختیار کر رہا ہے، جو بظاہر کلینکل ڈپریشن معلوم ہوتا ہے۔ یہ اکثر خودکشی، نشے کی لت، خود سوزی، دوسرے نفسیاتی مسائل کا سبب بنتا ہے۔ جب بے سمتی اور خالی پن کے افریت نے نفسیاتی کرب کی طوفان کی شکل اختیار کی تو ریشنلٹی نے اسے قابو کرنے کے لیے کوئی نام دے کر علاج بنانے کی کوشش کی، کیونکہ کہتے ہیں کہ ڈیمنز کا نام لینے سے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب بے سمتی کی وجہ سے، خالی پن کی وجہ سے، مقصد نہ ہونے کی وجہ سے اسے نفسیاتی کرب ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، تو انہوں نے اسے نام دینے کی کوشش کی، لو جی یہ کلینکل ڈپریشن ہے۔ تو اس کا دواؤں وغیرہ سے علاج کرنے سے، تھراپی سے علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں اس خلا اور بحران کے پیدا ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ تربیت کا ٹیڑھا پن، والدین کی عدم توجہی، حالات، مسائل، سیاسی و معاشی مصیبتیں۔ لیکن اگر امتحان خدا، زندگی بعد موت، مقصد زندگی کو کہانی سے نکال دیں تو پھر تلخی اور ساری ذمہ داری دوسروں کی، اور اس بے مقصد کائنات میں بے مقصد بے فائدہ زندگی جینے اور اس کی مصیبتوں کو جھیلنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی سب رہ جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اگر اس کے بعد زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ امتحان نہیں ہے اور مقصد زندگی نہیں ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں کیوں یہ سب کچھ برداشت کروں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں کیوں جھیلوں۔
کسی کی کیفیت کو بیان کرنے کا مقصد اس سے شدید ہمدردی یا اس کا مذاق اڑا کر اس کو برا بھلا کہنا نہیں، غور و فکر اور زندگی کے بارے میں مختلف اپروچز کا تجربہ کرنا ہے۔ دوسروں کو کیا ٹھیک کریں، ہم پہلے خود ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ ایگزسٹینشیل کرائسس کو ڈیل کرنے کی ہر تھراپی میں بامقصد سرگرمیاں شامل کرنا، زندگی میں لچک، نظم و ضبط لانا، ذمہ داری تسلیم کرنا اور اٹھانا شامل ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو شدید ترین ٹراما سے گزرے ہوں، ظاہر ہے کہ ان کی وجوہات و کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ خدا کا زندگی میں ہونا، زندگی میں ایک مقصد کا ہونا، اور زندگی کے بعد، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی کا ہمارے ذہن میں، دلوں میں ہونا، یہ ہمیں کس طرح نفسیاتی مسائل سے بچاتا ہے۔ تو ایسی ہی کچھ جو ہے چیزیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بعد میں، لیکن یہ خدا کا ہماری زندگیوں میں ہونا بہت ضروری ہے دنیاوی لحاظ سے بھی۔ ویسے تو اگر ہمارا ایمان ہے تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں آخرت میں بہت زیادہ جو ہے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بہت زیادہ تکالیف سہنی پڑیں گی اور خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ دوسری بات کہ خدا ہماری ہر لحاظ سے ضرورت بھی ہے، نفسیاتی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، کوئی بھی مسائل ہوں۔ بہت سے ملک ہیں جنہوں نے معاشی مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کے لیے خدا کی چند باتوں پہ عمل کیا تو انہیں بہت سا فائدہ حاصل ہوا۔ تو خدا ہے، ہمیں ان کی باتوں پہ چلنا چاہیے۔ اگر ہم کوئی بھی خدا کی بات، خدا کا حکم مان نہیں رہے تو اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے اگر ہم غور کریں تو۔ باقی باتیں کل سے ہی، اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ میں نے جویریہ سعید صاحبہ جو ایک سائیکٹرسٹ ہیں ان کی تحریر سے لی ہیں۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی زندگی میں خدا کو اور مقصد کو شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔